صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج تحریک پاکستان کے اور تحریک تحفظ ختم نبوت کے ایک عظیم رہنما اور جن کی شخصیت کے کئی نمایاں پہلو ہیں، مجاہد آزادی جناب مجاہد ملت مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ، آپ کے تذکارے خیر ہوں گے. آپ کی شخصیت کے نمایاں پہلوؤں پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو عالم دین بھی ہیں، حتیٰ کہ عالم ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ عالم باطن بھی ہیں، ایک روحانی اور عظیم مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس علاقے بدایوں سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ برصغیر پاک و ہند میں، جیسے آج ہم ملتان کے بارے میں کہتے ہیں مدینۃ الاولیاء، اولیاء کرام کا شہر، یوں ہی بدایوں جو ہے اسے بھی مدینۃ الاولیاء ہی کہا جاتا ہے. اولیاء کرام علیہم الرضوان کا یہ شہر ہے. تو یوں بدایوں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا اپنا گھرانہ یہ بھی علماء، فقہاء اور اولیاء ان کا گھرانہ ہے. آپ کے والد گرامی بہت بڑے عالم دین بھی، طبیب بھی، اور یہ گھرانہ روحانیت کا گھرانہ، یہ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے علم حاصل کیا، علم کے پیکر بنے، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کے ایک ایسی چٹان عمل کی بنے کہ جو آج بھی ہمارے لیے ایک مثال ہیں. حتیٰ کہ تحریک پاکستان میں آپ نے اپنا کردار ادا کیا، پھر تحریک تحفظ ختم نبوت میں آپ نے اپنا کردار ادا کیا، حتیٰ کہ تحریک خلافت میں اپنا کردار ادا کیا. یعنی مسلمانوں اور اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے ہر محاذ پر آپ نے کام کیا. اور پھر آپ کا علمی کام وہ ایک طرف، عملی جد و جہد ایک طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ آپ کو جو ہمدردی تھی وہ بھی آپ کا ایک نمایاں ترہ امتیاز ہے، نمایاں خصوصیت ہے. اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی محبت کا عالم وہ مدینہ طیبہ میں حاضری کے موقع پر لوگ دیکھا کرتے. اور یوں آپ کی شخصیت کے کون کون سے پہلو ہیں کہ جن پر بات کی جائے، اتنی ہمہ جہت آپ شخصیت ہیں. مجاہد آزادی کا آپ کو لقب ملا، مجاہد ملت کا لقب ملا کہ آزادی کے مجاہدین میں آپ شامل ہیں. اس ملت اسلامیہ اور پاکستانی قوم کے بھی آپ مجاہد ہیں، اور ان کے لیے ایک عظیم رہنما بھی ہیں، ایک مثال بھی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اصل جو ہمارے عظیم رہنما تھے ان کو بھلا دیا، حتیٰ کہ ہمیں یہ پتہ بھی نہیں کہ تحریک آزادی پاکستان میں کن کن ہمارے عظیم رہنماؤں نے حصہ لیا. ہم چند ایک دو چار ناموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے، اور پھر ہماری آنے والی نسلیں ہم ان تک اپنے مجاہدین آزادی، ان کا جو ان کی خدمات ہیں ان کو کیسے پہنچائیں گے. تو اسی حوالے سے ہمارے پروگرام یاد الہی میں ہمارے مختلف ہیروز ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، تاکہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، اور پھر ہماری آنے والی نسلیں ان عظیم رہنماؤں کی جد و جہد سے روشناس ہو سکیں. حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ، جب ہم آپ کا تذکرہ کرتے ہیں تو تحریک آزادی کے عظیم رہنماؤں میں شامل ہیں. نامور عالم دین ہیں، شعلہ بیاں خطیب ہیں، عظیم روحانی خانوادے سے، گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور خود بھی عظیم روحانی پیشوا ہیں. اور اسی طرح آپ نے جن تحریکوں میں حصہ لیا ان میں نمایاں تحریکوں کے نام تحریک خلافت ہے، تحریک پاکستان، تحریک تحفظ ختم نبوت، اسی طرح فلسطین اور کشمیر کی آزادی کی تحریک میں آپ نے مکمل ساتھ دیا، اور اتحاد عالم اسلام کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ایک منظم تحریک چلی اور ایک جد و جہد کا آغاز ہوا، اس میں آپ آگے تھے. تو یوں یہ وہ آپ کی خدمات ہیں کہ ان میں سے ایک ایک چیز
اور ایک ایک جد و جہد کو ہی اگر غور سے پڑھا جائے سمجھا جائے تو یہ آپ کی بہت بڑی جد و جہد بنتی ہے۔ آپ کا اگر خاندانی پس منظر بیان کیا جائے تو آپ 1898 میں، یعنی یوں سمجھ لیجئے تقریباً آج سے سوا ایک صدی جو ہے پہلے، مدینہ الاولیاء بدایوں جو آج بھارت کا حصہ ہے، اس میں ایک مقتدر علمی، عملی، مذہبی، روحانی گھرانے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا عبدالقیوم بدایونی، وہ خود بھی ایک جید عالم اور ایک طبیب تھے، اور مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ نے کن کن علماء سے تعلیم حاصل کی نام دیکھیے۔ مولانا عبدالقادر بدایونی جو خود بہت بڑا نام بھی ہیں، ان کے بھی بہت بڑے کارنامے ہیں۔ مولانا محب احمد، مولانا مفتی محمد ابراہیم، مولانا مشتاق احمد کانپوری، اور مولانا واحد حسین، مولانا عبدالسلام فلسفی علیہم الرحمہ، ان جید اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اور پھر مدرسہ الہیہ کانپور، اس میں بھی آپ زیر تعلیم رہے، اور تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد، تعلیم مکمل کرنے کے بعد، فارغ التحصیل ہونے کے بعد بدایوں میں ہی شمس العلوم جو مدرسہ ہے اس کے آپ محتمم ٹھہرے۔ اور پھر خطابت جو ہے یہ تو آپ کے خاندان کا ہمیشہ سے ترا امتیاز رہا۔ آپ کے دوسرے بھائی مولانا عبدالماجد بدایونی بہت اعلیٰ پائے کے خطیب، آپ کے والد گرامی مولانا عبدالقیوم بدایونی بہت اعلیٰ پائے کے خطیب، اسی طرح جن دیگر ہستیوں کا نام لیا آپ کے اساتذہ میں مولانا عبدالقادر بدایونی۔ تو یہ اولیاء کرام، علماء کرام، خطباء، مقررین، ان تمام ہستیوں سے آپ کی نسبت بھی رہی، اور آپ کا گھرانہ انہی نسبتوں کا حامل گھرانہ تھا۔ تو یہ سارے نمایاں اوصاف آپ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمائے۔ مولانا عبدالحامد بدایونی، آپ کی جب ہم سیاسی زندگی اور عملی جد و جہد، اور خصوصاً مسلمانان عالم اور پھر مسلمانان بر صغیر کے لیے جو آپ نے کاوشیں کی، کوششیں کی، ان کا ذکر کیا جائے تو آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1914 میں تحریک خلافت سے کیا۔ اب یہ تحریک خلافت کیا ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 کے درمیان ہوئی تو اس موقع پر ترکی جو خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا، اور عثمانی خلفاء اس میں تھے، اور پوری دنیا کے جو مسلمان تھے خلافت عثمانیہ ہی کے ماتحت تھے۔ مسلمان ایک مٹھی کی مانند متحد تھے، ایک ہی مرکز تھا، ایک ہی حکمران تھا، اور آپس میں یکجان تھے۔ تو بس جب یہ پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس جنگ عظیم کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ مسلمانوں کے جو خلیفہ تھے ان کو بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ بہت ہی ظلم و ستم کرتے ہوئے نہ صرف ان پر بلکہ ان کے گھرانے پر، ان کو ملک بدر کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں۔ اور یہ خلافت عثمانیہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں آج ہم اپنے میڈیا کے ذریعے بھی جان رہے ہیں، ہمارے بچے بھی غالباً جانتے ہوں گے کہ ارطغرل غازی، اور پھر غازی عثمان، اور پھر سلیمان شاہ، اور پھر اسی طرح آگے سلطان عبدالمجید، سلطان عبدالحمید۔ تو یہ وہ غازیان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرنے والے تھے، جو اسلام کا بھی درد رکھنے والے تھے، جو مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ، حجاز مقدس، ان عظیم مقامات کی خدمت بھی سر انجام دینے والے تھے، اور جن کے دل میں یہ درد تھا کہ مسلمان آپس میں متفق اور متحد رہ کر اپنی عزتیں، اپنے کمال ان کو پہنچیں، اور اتحاد اور اتفاق میں جو برکت ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس خدشہ یہ اب ہو چکا تھا، جیسا کہ بعد میں ہوا کہ تحریک خلافت کو ختم کر دیا گیا، تحریک عثمانی خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس خدشے کے پیش نظر یہ تحریک خلافت ایک تحریک جو ہے یہ منظم کی گئی کہ کہیں خلافت عثمانیہ کو، مسلمانوں کی جو مرکزی قیادت ہے اس کو، اور مسلمانوں کو جو آپس میں اتفاق اور اتحاد ہے اس کو ملیا میٹ نہ کر دیا جائے۔ تو اس تحریک خلافت میں مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ نے خود بنفس نفیس حصہ لیا، اور پھر مولانا بدایونی علیہ رحمہ کا خاندان گھرانہ وہ ہے کہ آپ ہی کے خاندان کے ایک بزرگ مولانا فیض احمد بدایونی علیہ رحمہ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مولانا فضل حق خیر آبادی کے ساتھ مل کر فتویٰ بھی دیا، فتویٰ کی تائید بھی کی کہ انگریز کے خلاف لڑنا
یہ جہاد ہے اور اب لڑنا ہم پر واجب ہے، ہم پر ضروری ہو چکا ہے۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ کے ساتھ مل کر انگریزوں کے ساتھ لڑنے والوں میں مولانا عبد الحامد بدایونی علیہ رحمہ کے بزرگوں میں سے بھی ایک بزرگ شامل تھے۔ تو یوں اس گھرانے کی تاریخ دیکھتے جائیے، پیچھے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انگریزوں کے خلاف لڑے، مسلمانوں کی بقا کے لیے لڑے، مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑے اور اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے رہے۔ اسی طرح بدایونی برادران، انہوں نے اپنے پیر و مرشد مولانا عبد المقتدر بدایونی کے حکم پر تحریک خلافت کو بر صغیر کے مختلف علاقوں میں منظم کیا، یعنی مولانا عبد الماجد بدایونی، مولانا عبد القادر بدایونی، یہ بدایونی برادران، تو انہوں نے تحریک خلافت کو یہاں منظم کیا، حتیٰ کہ مولانا بدایونی عبد الحامد بدایونی، جن کے آج تذکار خیر ہو رہے ہیں، آل انڈیا خلافت کانفرنس کے رکن بھی مقرر ہوئے اور ڈسٹرکٹ خلافت کمیٹی بدایوں جو تھی اس کے جنرل سیکرٹری بھی مقرر ہوئے۔ آپ نے نہرو رپورٹ، جو ہندو اپنی ساز باز کر رہے تھے، اپنی سازشیں ان کے تانے بانے بن رہے تھے، اس نہرو رپورٹ کی مخالفت بھی کی اور اس کی مخالفت میں مسلمانان ہند کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے عظیم الشان بڑی بڑی کانفرنسز میں آپ نے شرکت بھی کی۔ اسی طرح اس تحریک خلافت میں آپ کے ساتھ ساتھ دیگر جو اہم ہیروز شامل تھے، عظیم رہنما شامل تھے، ان میں مولانا حسرت موہانی ہیں، مولانا آزاد سبحانی ہیں، اسی طرح آپ کے بھائی مولانا عبد الماجد بدایونی یہ بھی شامل رہے۔ تو یوں تحریک خلافت میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہاں، یہ علیحدہ بات کہ وہ تحریک خلافت کا مقصد یہ تھا کہ خلافت قائم رہے، لیکن وہ بہت زیادہ کوششوں کے باوجود خلافت کا نظام قائم نہ رہ سکا، اور وہ جو صدیوں سے مسلمان ایک مرکز پر متحد تھے، متفق تھے اور اکٹھے چلے آ رہے تھے، ان کے مفادات ایک تھے اور وہ مل کر ساری جد و جہد اور کوششیں اور کاوشیں کرتے تھے، وہ مرکز ٹوٹ گیا۔ بہرحال تحریک خلافت کے بعد آغا خان، انہوں نے مسلم کانفرنس اور پھر مسلم لیگ بنی تو وہ قائم کی، تو مولانا بدایونی علیہ رحمہ اس کانفرنس کے بھی روح رواں میں شامل تھے، صف اول کے قائدین میں شامل تھے، حتیٰ کہ گول میز کانفرنس جو ہوئی لندن میں اس میں بھی آپ موجود تھے۔ اس کانفرنس کی جو سب سے اہم تقریر تھی یادگار، وہ مولانا محمد علی جوہر کی تقریر تھی، حتیٰ کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تو غلام ملک میں واپس بھی نہیں جانا چاہوں گا، یعنی ہندوستان جہاں انگریزوں کا قبضہ ہے، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں یہاں فوت ہو جاؤں تو پھر مجھے فلسطین میں دفنا دیا جائے، بیت المقدس میں دفنا دیا جائے۔ تو غالباً آپ کو پھر اسی طرح ہوا کہ آپ وہیں فوت ہوئے، تو فلسطین میں بیت المقدس میں آپ کو دفنایا گیا۔ تو یوں جب ہم دیکھتے ہیں مولانا عبد الحامد بدایونی علیہ رحمہ کی ان خدمات کو، اور ابھی یہ ابتدائی خدمات ہیں، ابھی یہ تحریک خلافت کے حوالے سے ہیں، پھر تحریک پاکستان کی جانب آپ نے اپنی جد و جہد کا رخ موڑا، تو پھر تحریک پاکستان میں آپ نمایاں عظیم اور نمایاں رہنماؤں میں شامل رہے، قائد اعظم علیہ رحمہ کے دست راست کے طور پر کام کرتے رہے، بدایوں میں خاص طور پر آپ نے بہت زیادہ کام کیا، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے قیام پاکستان کا وقت قریب آتا گیا، آپ نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ بمبئی، آسام، بنگال اور کلکتہ، ہندوستان کے علاقے، اور حتیٰ کہ یہ جسے آج ہم KP کے کہتے ہیں سرحد، اس علاقے میں آپ نے آ کے بہت زیادہ کام کیا، اور ایسا کام کیا تو کہ اس کی تعریف قائد اعظم علیہ رحمہ بھی خود فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح UP، CP، بہار، اڑیسہ، یہ وہ آج کے بھی صوبے ہیں جو ہندوستان میں موجود ہیں، ان علاقوں میں اور سرحد کے دور افتادہ مقامات بلوچستان تک آپ گئے، اور وہاں پر پاکستان کے قیام کی عملی جو جد و جہد ہے اس کے لیے آپ تقاریر بھی کرتے رہے، لوگوں کو پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے ابھارتے رہے۔ اسی طرح مولانا عبد الحامد بدایونی مسلم لیگ کانفرنس جو منعقدہ لکھنؤ میں ہوئی 1937 سے لے کر 1947 تک 10 سال پورے مسلم لیگ اور قیام پاکستان کی تحریک میں بھرپور طور پر سرگرم عمل رہے، عظیم رہنما کے طور پر شامل رہے۔ پھر حجاج کرام اور دنیائے عرب کو، چونکہ آپ عالم بھی تھے، عربی زبان بھی جانتے تھے، عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات تھے، تو جو حجاج کرام ہوتے، آپ حج کے لیے جاتے، وہاں پہ حجاج کرام سے مخاطب ہوتے،
دنیا عرب کے دیگر لوگوں سے مخاطب ہوتے، مسلمانان عالم سے مخاطب ہوتے، تو وہاں پر نظریہ پاکستان اور مسلم لیگ کے پیغام سے انہیں روح شناس کرواتے، یعنی انہیں بتاتے کہ ہم پاکستان کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں، دو قومی نظریہ کیا ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے مل کر نہیں رہ سکتے، ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں، وہ گائے کو ماتا کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم گائے کے پیشاب کو نجس اور ناپاک سمجھتے ہیں، وہ اس پیشاب کو پیتے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے بہت پاک سمجھتے ہیں، اپنے لیے بہت متبرک سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح زندگی کے ہر شعبے میں وہ ہم سے 360 ڈگری بالکل برعکس ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے یہ نظریہ کہ ہندو ایک علیحدہ قوم ہے، مسلمان علیحدہ قوم ہے، کسی بھی حوالے سے یہ مل کر نہیں رہ سکتے، ایک نہیں ہو سکتے، تو یہ پیغام جو ہے پوری دنیا میں بھی پھیلایا، ہندوستان میں بھی مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ تم اپنے لیے علیحدہ وطن کی کوشش کرو جس میں اسلام کے مطابق تم آسانی سے اپنی زندگی گزار سکو، کہ ہندوستان میں ایسے بھی وقت آئے کہ اذان پر پابندی ہو گئی، ایسا وقت آیا کہ اگر کوئی گائے کا گوشت کھاتا تو اس کو مار دیا جاتا، تو یوں مسلمانوں کو ان کے قرآن و سنت کے مطابق اپنی اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے سے روکنے کی بارہا کوششیں کی گئیں۔ تو اس کا ایک واحد حل یہی نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کا اپنا علیحدہ وطن ہو جہاں وہ دین اسلام ہی کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اسی طرح آپ نے یہ عرب ممالک تک، عرب دنیا تک، مسلمانوں تک تحریک پاکستان کا پیغام، دو قومی نظریہ، نظریہ پاکستان، اس کا پیغام، مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے کے لیے قائد اعظم علیہ رحمہ اور نواب زادہ لیاقت علی خان ان کو بھی سعودی عرب روانہ کیا، اور ایک وفد کی شکل میں یہ سعودی عرب پہنچے۔ اس وقت یہ حجاز مقدس پہلے تھا 1925 سے پہلے، تو اس کے بعد پھر سعودی عرب بنا۔ بہرحال اس وفد کا مقصد یہ تھا کہ حاجیوں پر عائد ٹیکس ختم کرانے کے لیے جدوجہد کی جائے ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو موقف ہے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ حتیٰ کہ اس وفد میں مبلغ اسلام مولانا شاہ عبد الحلیم صدیقی، مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کے والد گرامی یہ بھی موجود تھے، خود مولانا عبد الحامد بدایونی علیہ رحمہ یہ بھی موجود تھے، اور بحرہ پیشوا طاہر سیف الدین ان کے نمائندے بھی شریک تھے۔ اس وفد نے سلطان بن سعود سے کامیاب مذاکرات کیے۔ سلطان بن سعود نے وفد کے نقطہ نظر کو سننے کے بعد حجاج پر، حاجیوں پر جو عائد ٹیکس تھا وہ ختم کر دیا، اور اسی وفد کی کوششوں کے نتیجے میں حج پر آنے والے مسلم ممالک کے حجاج کرام مسلم لیگ اور پاکستان کے موقف سے متعارف ہو گئے، اور مسلم رائے عامہ پاکستان کے حق میں مکمل طور پر ہموار ہو گئی۔ یعنی یہ مولانا عبد الحامد بدایونی علیہ رحمہ کی کوششیں دیکھیے کہ مسلمانوں کے مذہبی فریضے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی مکمل کوشش کی، حج پر جو عائد ٹیکس تھے وہ ختم کروا دیے، اور اسی طرح جو مسلمانوں کے علیحدہ ملک کے لیے جو کوششیں کاوشیں تھیں وہ نظریہ، وہ گفتگو، وہ بات بھی ان تک پہنچا دی۔ تو یوں آج ہم دیکھتے ہیں، آج جو قائد اعظم علیہ رحمہ کا نظریہ تھا، جو نظریہ پاکستان تھا، آج ہماری نسلیں ان سے اس طرح بخوبی واقف نہیں ہیں۔ آج ہمارا المیہ کہ ہم ہندوستانی رسم و رواج کو بھی اپناتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ہندوستانی ڈراموں اور فلموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو ڈراموں اور فلموں میں سو کالڈ ہیرو دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، ہیروئنز، ان کو ہمارے بچے، ہماری بچیاں ان کے جو طریقے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں، ہمارے ہیروز یہ ہیں جن کے آج تذکرے ہو رہے ہیں، مولانا عبد الحامد بدایونی، مولانا عبد الماجد بدایونی، مولانا ظفر علی خان، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، یہ ہمارے ہیرو تھے، قائد اعظم علیہ رحمہ، علامہ اقبال علیہ رحمہ۔ تو یہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو ان سے روشناس کروانا ہے، نظریہ پاکستان بتانا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، قرآن اور سنت کیا ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کیا ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو اگر آج ہم اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو ان چیزوں سے روشناس نہیں کرواتے تو پھر ہماری آنے والی نسلیں نہ ہی حقیقی مسلمان ہوں گی، نہ ہی حقیقی پاکستانی ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین و سامعین، مولانا عبد الحامد بدایونی علیہ رحمہ کی بہت
زیادہ خدمات ہیں پاکستان کے قیام کے لیے، پھر پاکستان کے بقا کے لیے، اور حتیٰ کہ دین اسلام کی بقا کے لیے، مسلمانان عالم کے لیے، ان خدمات میں سے چیدہ خدمات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں میں بیان کرتا ہوں۔ 1945 میں، اور اس سے پہلے اگر بات کریں 1940 جو قرارداد لاہور، اور پھر جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، جو منٹو پارک جو آج اقبال پارک ہے، جہاں آج اسی یادگار میں مینار پاکستان تعمیر کیا گیا، یہاں پر جو مسلمانان بر صغیر اور پاک و ہند کی کانفرنس ہوئی، اجلاس ہوا 23 مارچ کو، تو اس اجلاس میں قیام پاکستان کی تحریک کو تیز کرنے کے لیے اس سے پہلے 1946 میں آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں منعقد ہوئی تھی، جس میں لاکھوں مسلمانان ہند بھی موجود تھے اور ہزاروں کی تعداد میں علماء و مشائخ موجود تھے، اور اس میں یہ طے پایا تھا کہ ہم پاکستان کے قیام کے لیے، پاکستان کے قیام کی جد و جہد کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ محمد علی جناح علیہ رحمہ وہ پیچھے ہٹ بھی جاتے ہیں تو ہم پھر بھی قیام پاکستان کی جد و جہد سے کنارہ کشی اختیار نہیں کریں گے۔ اور پھر اس نہ صرف یہ کانفرنس بلکہ اس کے علاوہ لگاتار کانفرنسز، اجلاس، جلسے، جلوس منعقد ہوتے رہے۔ مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ ان میں ثابت قدم رہے، ہمیشہ شامل رہے، اور پھر یہ جلسے، یہ جلوس، یہ قراردادیں، یہ 1940 23 مارچ کی قرارداد پاکستان کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں، سنگ میل ثابت ہوئیں، حتیٰ کہ اس کانفرنس میں بھی 1940 میں جو ہوئی، اجلاس ہوا قرارداد پاکستان، مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ موجود تھے۔ پھر 1945 میں نوابزادہ لیاقت علی خان جو اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے، انہوں نے مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ کو حیدرآباد دکن، انڈیا کا جو حیدرآباد ہے جو ریاست تھی ایک، وہاں بھیجا تاکہ وہ کسی طرح نظام دکن میر عثمان علی خان جو اس دکن کی ریاست کے والی تھے، ان کے اور قائد اعظم کے درمیان ملاقات کی راہ جو ہے ہموار کر سکیں۔ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان کچھ اختلافات چلے آ رہے تھے، اور وہ ملت اسلامیہ کے لیے نقصان دہ تھے، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے آپس کے جو اختلافات ہیں یہ مسلمانوں ہی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یوں مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ انہوں نے ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات کا آپس میں ملاقات کے لیے کوشش کی، اور پھر قائد اعظم علیہ رحمہ کی نظام دکن جو ہیں ان سے ایک ملاقات بھی ہوئی، اور پھر مولانا جب وہاں سے رخصت ہوئے تھے ان سے نظام دکن جو ہے میر عثمان علی خان، تو یہ ملاقات سے پہلے جب یہ گئے تھے تو اس موقع پر قائد اعظم علیہ رحمہ کے ساتھ وہ ملاقات کے لیے راضی ہو چکے تھے۔ اسی طرح 30 اگست 1939 کو لدھیانہ میں پاکستان کانفرنس منعقد ہوئی، نام ہی پاکستان کانفرنس، اور اس کی صدارت بھی مولانا بدایونی نے کی۔ اس موقع پر مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ نے پاکستان کے قیام کے لیے مدلل خطبہ دیا، دلائل کے ساتھ آپ نے بات کی اور کہا کہ پاکستان کا قائم ہونا ضروری ہے، مسلمانوں کا اس کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پھر 1946 میں کوئٹہ، وہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس ہوتی ہے، جس میں سردار غلام محمد ترین اور قاضی محمد عیسیٰ مرحوم یہ بھی موجود تھے، اور یہ پاکستان کی تحریک میں یہ بھی لوگ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ نے خصوصی طور پر شرکت کی، اور اس کانفرنس کی صدارت نوابزادہ لیاقت علی خان نے کی تھی۔ مولانا بدایونی علیہ رحمہ نے اس کانفرنس میں بھی پاکستان کے لیے آپ نے گفتگو بھی کی اور پاکستان کے قیام کے لیے عملی جد و جہد بھی کی۔ تو یوں آپ کی خدمات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہیں بنگال میں موجود ہیں تو دوسری جانب یو پی میں موجود ہیں، تیسری جانب آپ کوئٹہ پہنچے ہوئے ہیں تو پھر پشاور جا رہے ہیں، یعنی یہ کتنے لمبے لمبے سفر ہیں۔ اور اس دور میں کہ جب ذرائع آمد و رفت اتنے عام بھی نہیں تھے، بہت ٹائم لگتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے، ہفتے اور دن اور مہینے بھی بعض کا لگ جاتے تھے۔ تو اس موقع پر آپ گھر سے بھی مہینوں مہینے اپنے گھر والوں سے دور رہتے، حتیٰ کہ عید کے دنوں میں بھی گھر والوں کے ساتھ نہ ہوتے۔ تحریک پاکستان کی اس جد و جہد میں عملی طور پر کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی تھی، دین اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ اور پھر آپ کلکتہ میں مسلمانوں کو عید کی نماز پڑھانے کا فریضہ جو ہے وہ بھی آپ کے ذمہ تھا، عبدالکلام آزاد ان کی جگہ پر۔ اور قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم علیہ رحمہ آپ کی دعوت پر
مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ الرحمہ کراچی تشریف لائے اور بس پھر یہیں کے ہو رہے، اور قیام پاکستان کے بعد بھی پاکستان آنے والے مہاجرین کی خدمت کا آپ نے بیڑا اٹھایا، یعنی ہر محاذ پر ہر شعبے میں آپ جد و جہد بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ عملی طور پر تعاون بھی کر رہے ہیں، اور علمی طور پر دلائل کے ساتھ ان کو پاکستان کی تحریک کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں۔ اور اس وقت کے کراچی کے ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر سید ہاشم رضا، انہوں نے جو مہاجرین کے مسائل کو حل کرنے کی کمیٹی قائم کی، اس کا صدر یعنی مرکزی رہنما جو ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری وہ آپ ہی کو صدر بھی بنایا، اور آپ ہی کے کندھوں پر سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی گئی۔ پھر مارچ 1948 کی بات کریں پاکستان بننے کے بعد کہ اب یہ خدمات کا تذکرہ، تو ملتان میں غزالی زماں حضرت سید احمد سعید شاہ کاظمی علیہ رحمہ، ان کی دعوت پر قیام پاکستان کے حامی علماء و مشائخ کا تاریخی اجلاس منعقد ہوا، جس میں جمعیت علماء پاکستان کا قیام عمل میں آیا، JUP بنائی گئی۔ علامہ سید ابوالحسنات قادری مرکزی صدر، علامہ سید احمد سعید کاظمی ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے، اور اس وقت مولانا بدایونی علیہ رحمہ کو جمعیت علماء پاکستان کراچی اور سندھ کا صدر منتخب کیا گیا۔ اسی طرح علامہ سید ابوالحسنات قادری علیہ رحمہ کی وفات کے بعد آپ کو پوری جمعیت کا مرکزی صدر مقرر کر دیا گیا، منتخب کر دیا گیا۔ تو یوں دین اسلام، پاکستان، مسلمان، حتیٰ کہ مسلمان عالم سبھی کے لیے آپ نے جد و جہد میں حصہ لیا۔ مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ الرحمہ نے کراچی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان طریقے سے منانے کا آغاز کیا، اور عظیم الشان جلسے اور کانفرنسیں بھی منعقد کی۔ یوں آپ نے ہر محاذ پر مسلمانوں کے لیے خدمات سر انجام دی۔ علامہ سید ابوالحسنات قادری اور مولانا عبدالحامد بدایونی علیہم الرحمہ کی زیر قیادت ایک وقت نے نوابزادہ لیاقت علی خان علیہ سے ملاقات میں ملک پاکستان کے لیے اسلامی دستور اور اسلامی آئین بنانے کا کہا، حتیٰ کہ اعلان بھی کیا، اور اس اعلان پر آمادہ کیا، اور پھر پاکستان کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان اس موقع پر تجویز ہوا۔ اور پھر کراچی میں 1951 میں مختلف مکاتب فکر کے 33 جید علماء کا ایک عظیم اجتماع منعقد ہوا، تمام مکاتب فکر کے جس میں متفقہ طور پر 22 نکات جو ہیں وہ مرتب کیے گئے۔ اس اجلاس میں مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ اور مفتی صاحب داد خان نے اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلامی دستور کی ترتیب میں بھرپور حصہ لیا، یعنی پاکستان کا دستور کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا، آئین پاکستان کیا ہوگا، اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے عملی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اور آپ کی مصروفیات صرف محراب و منبر تک محدود نہیں تھیں، بلکہ اعلاء کلمات الحق کی سربلندی کے لیے آپ ہمیشہ سربکف رہے، ہمیشہ عملی طور پر میدان میں موجود رہے۔ ختم نبوت کو دین کی اساس سمجھتے ہوئے جب ختم نبوت کا معاملہ پیش آیا، قادیانی جو تھے، مرزئی جو تھے، یہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے اور اپنے جھوٹے نبی بنائے، تو اس موقع پر جو تحریک شروع ہوئی، تحریک تحفظ ختم نبوت، فروری 1953 سے لے کر جنوری 1954 تک، اس تحریک کے دوران آپ کو کراچی اور سکھر کی مختلف جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ آپ اس تحریک کے روح رواں کے طور پر شامل تھے، اور اس تحریک میں 10,000 مسلمانان پاکستان جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے۔ اور پھر بالآخر یہی کاوشیں تھیں کہ 1974 میں قادیانیوں کو، مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، حتیٰ کہ آئین پاکستان کے مطابق یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، یہ اپنے جو ان کا قادیانی مذہب ہے اس کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اپنی جو ان کا جو بھی کوئی اپنا اکٹھا ہونے کا ذریعہ عبادت گاہ کہہ لیجئے، حالانکہ عبادت تو نہیں ہوتی، بہرحال اس کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کیونکہ یہ مرتدین بھی ہیں، کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو یہ اسلام کے نام کے طور پر اپنے اس مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، پاکستان میں اس کا پرچار بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ 5-6 چیزیں ایسی تھیں کہ جو آئین پاکستان میں آج بھی موجود ہیں، یہ 6 پابندیاں ان پر آج بھی موجود ہیں۔ نہ مسلمان کہلا سکتے ہیں، نہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ مسجد کہلائی جا سکتی ہے ان کی کوئی بھی چیز۔ اسی طرح یہ اپنی تشہیر نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کا پروپیگنڈا نہیں کر سکتے۔ تو یوں یہ ایسی پابندیاں ہیں کہ جو آج بھی
ان پر عائد ہوتی ہیں، آئین پاکستان کی روح سے بھی اور دین اسلام کی روح سے بھی۔ بہرحال ان سبھی تحریک تحفظ ختم نبوت کی اس سبھی تحریک میں مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ آپ کا کردار جو ہے بہت نمایاں ہے۔ علامہ بدایونی علیہ رحمہ نے پھر پاکستان میں ایسے ادارے قائم کرنے کا منصوبہ تیار کیا کہ جس میں علوم قدیمہ کے ساتھ ساتھ علوم جدیدہ وہ بھی سکھائے جائیں، یعنی جس میں جو پہلے کے تمام علوم چلے آ رہے تھے، عربی، فارسی، دیگر علوم، حتیٰ کہ اس میں سائنس بھی تھی، قرآن و سنت، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ عالمی زبانیں سکھائی جائیں، انٹرنیشنل لینگویجز، اسی طرح تقابل ادیان، مختلف مذاہب کا آپس میں جو تقابل ہے، موازنہ، وہ سکھایا جائے، پتہ چلے کہ عیسائیت کیا ہے، یہودیت کیا ہے، قادیانیت کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے مصر، ترکی، تیونس، انگلینڈ، الجزائر، سعودی عرب، کویت، عراق، ایران اور نائجیریا تک کا دورہ کیا، اور وہاں مشاہیر عالم اسلام سے ملاقاتیں کی، وہاں کے مدارس، کالجز، یونیورسٹیز، دینی مدارس سبھی کا دورہ کیا، ان کے سلیبس، نصاب تعلیم کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد کراچی میں جامعہ تعلیمات اسلامیہ بنارس کالونی میں قائم کیا۔ تو یوں آپ نے تعلیم کے حوالے سے بھی یہ کوشش کی کہ مسلمانان پاکستان کو وہ تعلیم ملے کہ جو ان کو قرآن و سنت اور دین اسلام کے ساتھ بھی جوڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لینگویجز پر بھی عبور ہو، تقابل ادیان کا بھی پتہ ہو، کہ جب بھی وہ کسی بھی میدان میں جائیں تو انہیں ان سبھی چیزوں کے معلوم ہوتے ہوئے وہ اسلام اور پاکستان کا پرچم بلند ہی رکھیں، کہیں بھی پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ یہ مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ آپ کی خدمات، اور پھر پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے لیے جو آپ نے کام کیا، عالم اسلام کے لیے کام کیا، تو عوامی جمہوریہ چین اور حکومت روس کی دعوت پر مولانا عبدالحامد بدایونی نے ان ممالک کے سرکاری دورے کیے۔ ان دوروں میں قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے، جو ان دنوں جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی ناظم اطلاعات تھے۔ آپ نے فلسطین کی آزادی کے لیے مفتی اعظم فلسطین کے دست راست کی حیثیت سے کام کیا۔ آپ فلسطین کی آزادی کے لیے بھی کوششیں کرتے رہے، جیسے پاکستان کی آزادی کے لیے آپ نے کوششیں کی، فلسطین کے لیے بھی آپ پہلے دستے میں، صف اول میں شامل رہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ فیصل مرحوم، مفتی اعظم فلسطین، اور عراق کے سابق صدر عبدالسلام عارف، مصر کے سابق صدر جمال عبد الناصر، اسی طرح حبیب بورقیبہ، تیونس کے سابق صدر، اور اسی طرح عراق کے سابق سفیر سید عبدالقادر گیلانی اور دیگر مشاہیر سے آپ کے قریبی اور خصوصی تعلقات تھے، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ملتے تھے اور ان کی جد و جہد میں ان کا ساتھ دیتے تھے، حتیٰ کہ ان ممالک میں جاتے تھے، لوگوں کو اپنا ساتھ دلانے کا یقین دلاتے تھے۔ اسی طرح کشمیر کے حوالے سے آپ کی خدمات کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد مولانا بدایونی علیہ رحمہ آپ کی قیادت میں ایک وفد آزاد کشمیر کے دورے پر گیا، اور 3 لاکھ، اس وقت کے 3 لاکھ نقد روپے کی شکل میں، اور پھر کپڑے اور دیگر سامان خود و نوش مہاجرین میں تقسیم کیا جو مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور صدر آزاد کشمیر کو 11,000 روپے کی تھیلی بھی علیحدہ سے پیش کی۔ اور اس وفد میں مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عارف اللہ قادری، مولانا محمد شفیع اوکاڑوی، مولانا جمیل احمد نعیمی، مولانا سید خلیل احمد قادری اور مولانا محسن فقی علیہ الرحمہ یہ بھی شامل تھے۔ پھر 1962 کے آئین کے نفاذ کے بعد حکومت پاکستان نے آپ کو اسلامی مشاورتی کونسل، جیسے آج اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کا رکن نامزد کیا، حتیٰ کہ آپ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے بھی چیئرمین رہے۔ یہ آپ کی پاکستان کے لیے کتنی خدمات ہیں، اسلامی، نظریاتی، عملی، ہر میدان میں آپ آگے سے آگے نظر آ رہے ہیں۔ کشمیر کے لیے خدمات، عملی خدمت، پیسے بھی دے رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، مہاجرین کی، پاکستان کے مہاجرین کی خدمت کی، دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچے، فلسطین کی آزادی کے لیے کام کیا، کشمیر کی آزادی کے لیے کام کیا۔ تو یہ وہ کاوشیں ہیں، عملی جد و جہد ہے کہ جو آج ہمارے رہنماؤں کو، ہم سب کو، مسلمانوں کو ان پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان عملی کوششوں کو بروئے کار لانے کی بھی ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ان عظیم ہیرو، ان کی پیروی کرتے ہوئے ختم نبوت کے محاذ پر ایک جانب ڈٹے ہوئے ہوں، تو دوسری جانب اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کر رہے ہوں۔ ایک جانب مہاجر بھائیوں کے ساتھ ہیں تو دوسری جانب پھر کشمیر، فلسطین اور دنیا اسلام کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہوں، جہاں تک ہم سے بن پڑے۔ یہ ہمارے عظیم جو رہنمات ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی،
ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 19 66 966۔ ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ آپ کی شخصیت کے کتنے نمایاں پہلو ہیں۔ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں، جتنی کمیٹیز بن رہی ہیں پاکستان بننے سے پہلے ان کے رکن ہیں، آل انڈیا مسلم کانفرنس، مسلم لیگ کانفرنس جو ہے اس میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں، قیام پاکستان میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر آپ کی جو اسلامی حوالے سے خدمات، تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ کی عملی زندگی، آپ کی اپنی انفرادی زندگی دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے 22 مرتبہ فریضہ حج ادا کیا۔ اپنے آخری حج کے موقع پر 1969 میں خادمین حرمین شریفین شاہ فیصل ان کی دعوت پر خصوصی طور پر ان سے ملاقات کی، اور یہ شاہ فیصل بھی ان اسلام کے سربراہوں میں سے ایک ہیں جیسے معمر قذافی، شاہ فیصل، حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو، یہ جو اس وقت کے سربراہان تھے، یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ممالک آپس میں متفق ہو جائیں۔ پھر بعد میں صدام حسین، تو یہ جمال عبد الناصر، یہ جن کے نام پہلے بھی میں نے بولے، لیکن دیکھیے المیہ کہ ان لوگوں کو چاہے معمر قذافی ہو، شاہ فیصل ہوں، جمال عبد الناصر ہوں، ایک ایک کر کے ان کو سازش کے تحت شہید کروا دیا گیا۔ بہرحال ان سے خصوصی ملاقات ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر سے گہرا تعلق تھا تو وہاں پر حاضری دی، بغداد شریف، کربلا معلیٰ، نجف اشرف میں حاضری دی۔ آپ صاحب تصانیف کثیرہ بھی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں۔ دیکھیے اتنی جد و جہد کر رہے ہیں عملی، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی وقت نکال رہے ہیں۔ کون سی کتابیں لکھی؟ مشرق کا ماضی و حال ایک کتاب، پھر مرقع کانگریس، پھر انتخابات کے ضروری پہلو، مسئلہ ازدواج، دعوت عمل، مشیر الحجاج، اسلام کا زراعتی نظام، اسلام کا معاشی نظام، فلسفہ عبادات اسلامی، تصحیح العقائد، کتاب و سنت غیروں کی نظر میں، حرمت سود، تاثرات دورہ روس، تاثرات دورہ چین، اور حتیٰ کہ انگریزی اور عربی تصانیف بھی آپ کی موجود ہیں۔ انگلش میں کتابیں لکھی، عربی میں کتابیں لکھی۔ اور پھر دیکھیے معیشت پر کتاب لکھ رہے ہیں، زراعت پر کتاب لکھ رہے ہیں، حج کے معاملات پر کتابیں لکھ رہے ہیں، سیاست پر کتابیں لکھ رہے ہیں، عقیدے پر، تصحیح العقائد، عقائد کی درستگی پر، یہ آپ کی بہت خوبصورت کتاب ہے، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ کتاب و سنت غیروں کی نظر میں، حرمت سود، معیشت پر کتاب لکھی جا رہی ہے، اور سیاست اور سفارت، آپ سفیر ایمبیسیڈر بھی رہے۔ کیسی خدمات ہیں۔ آج ہمارے رہنماؤں کو، مذہبی رہنماؤں کو بھی چاہیے کہ ان عظیم ہستیوں کو فالو کریں، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ کا انتقال 21 جولائی 1970 کو کراچی میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ سید محمد مختار اشرف علیہ رحمہ سجادہ نشین کشوچہ شریف انہوں نے پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق تعلیمات اسلامیہ، جامعہ تعلیمات اسلامیہ جو آپ نے ادارہ قائم کیا، اسی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی پیروی کی جائے، اور جس طرح انہوں نے نصاب میں کوشش کی کہ بہتر سے بہتر نصاب ہو، اس طرح آج ہمارے مدارس کا نصاب ہو، اسکول کالجز کا نصاب ہو، تاکہ ہماری نوجوان نسل اسلام سے بھی رہنمائی حاصل کرے، اسلام کی ساری تعلیمات ان کے بارے میں بھی جانتی ہوں، قرآن و سنت کا بھی علم رکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے بارے میں انہیں علم ہو۔ تو یوں، اور پھر ایک المیہ یہ بھی ہے کہ آپ کی وہ یونیورسٹی جامعہ تعلیمات اسلامیہ جو 15 ایکڑ پر تھی، وہ کچھ سیاسی مداخلت، کچھ سیاسی معاملات، کچھ ناجائز تجاوزات کی وجہ سے سکڑ کر اب صرف 1500 گز پر محیط ہو چکی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو اسلامی ادارے تھے، جو پاکستان کی تحریک کی بنیاد اور اساس کے طور پر جن لوگوں نے کام کیا، اور جو نظریہ پاکستان کے آج بھی محافظ ادارے ہیں، ان پر یوں قبضہ اور تسلط نہ جمایا جائے، بلکہ ان کی جو اصل حیثیت ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ جو 15 ایکڑ پر ہے وہ 15 ایکڑ پر ہی، بلکہ اس سے زیادہ اس کو تو وسیع کیا جانا چاہیے۔ بہرحال ناظرین و سامعین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی آج بھی اگر ہم پیروی کر لیں اور ان کے طریقے کے مطابق چلنا شروع کر دیں تو ملک پاکستان بھی ترقی کرے، اور عالم اسلام
میں تمام مسلمان آپس میں متفق متحد ہوں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنرز ہیں جناب مانا والا 203 ریبے سے طارق محمود صاحب اور 80 مربع سے۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم، میری طرف سے ایف ایم اور تمام سننے والوں کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ پروگرام کو پسند کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور نعت کا کہا کہ نعت سنا دیں۔ جی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو پروگرام کا حصہ بنا سکیں۔ بشرا صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں فرسٹ ٹائم آپ کا پروگرام یاد الہی سن رہی ہوں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور اصلاحی پروگرام ہے۔ کیا اس پروگرام میں خواب کی تعبیر بھی بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، بعض کا خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے، آپ پوچھ سکتی ہیں، اور آپ کے لیے وعلیکم السلام بھی۔ ہمارے ایک اور لسنر حافظ عبد الرحمن فیصل آباد سے کہتے ہیں دف کے ساتھ نعت سننا جائز ہے؟ جی دف کے ساتھ مدینہ طیبہ کی بچیوں نے نعت پڑھی تھی، تو اس حوالے سے پڑھی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ جڑا والا سے ہیں خدیجہ صاحبہ، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت نائس ہے، میرا یہ سوال ہے کہ میرا رشتہ ہو رہا ہے، پلیز دعا کر دیں شادی کے لیے۔ جی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتری فرمائے گا۔ آپ یا مسبب الاسباب اور درود پاک کی کثرت رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ بشرا صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے پاپا کی ڈیتھ 11 سال پہلے ہوئی، اور میں اپنے پاپا سے ان کو خواب میں دیکھا ہے، تو اپنے پاپا سے کہہ رہی ہوں کہ خواب میں دیکھیں کہ میں نے آلو اگائے ہوئے تھے، اب آلو کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاپا سن کے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹی اللہ کی قدرت ہے، اگر ہو سکے تو اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ جی بہتر خواب ہے، آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ آپ سے بھی راضی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے بھی خوش رکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی بہتر ہو۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب لازمی کرتے رہا کریں، اور اپنے آپ کو بھی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی آپ بھی کوشش کریں تو بہتر ہے۔ اسی طرح منیبہ صاحبہ نے میں جوائن کیا، یہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، ہم روزانہ سماعت کرتے ہیں، اور کہتی ہیں کہ میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، ہر وقت سر میں کھنچاؤ رہتا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا پرابلم ہے، دعا فرما دیں۔ جی اس کے لیے آپ ایک تو علاج بھی کروائیں، وہ بھی سنت نبوی ہے، دوسرا ماتھا پکڑ کر اول آخر تا کا داد میں درود پاک پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ یا جبارو یا سلامو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھونک مار دیں، دم کر دیں، 21 مرتبہ یہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ رضا صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میری والدہ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور وظیفہ بھی۔ تمام لسنرز کے لیے دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ تمام لسنر کے لیے یا شافی الامراض یا سلام یا محیی، یہ ہر قسم کی امراض سے اعضائے جسمانی کی سلامتی کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھتے رہیں۔ رضا صاحب آپ کی والدہ کے لیے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 ہے، اس کو کم از کم 11 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھ کر تا کا داد میں پانی پر دم کر کے والدہ کو پلا دیں، ویسے دم کر دیں، اور والدہ سے کہیں کہ درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا